إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج اور سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھیر ساری بدعتیں، ڈھیر سارے خرافات، ڈھیر سارے شرکیہ اعمال گاہے بگاہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں. یہ مناسبت یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ میں مسلمانوں کے ایک طبقے میں جو خرافات اور برائیاں ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ کسی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہیں. کم اور زیادہ ہر شخص ان برائیوں کو، ان بدعتوں کو اور ان خرافات کو دیکھتا ہے. اسی مناسبت سے ضروری سمجھا کہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے، جو پہلے سے جانتے ہیں مزید ان میں مضبوطی ہو اور جو نہیں جانتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جانیں. تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر اور ابتدائی چند چیزوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں، دین اسلام، کیا یہ دین ناقص ہے؟ اس دین میں کسی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں صاف اعلان فرمایا ہے. حجۃ الوداع کا موقع ہے،
صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ آپ میدان عرفات میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، آیت کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پیش کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے محبوب آج کے دن میں نے دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، اور دین اسلام کے برحق ہونے پر میں راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھیوں بتاؤ، اللہ رب العالمین کی شریعت کو میں نے تم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ الا هل بلغت، میں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا، اس چیز کی تم لوگ خبر دو۔ تمام صحابہ کرام بیک زبان ہو کر کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو مکمل طور پر ساری کی ساری آپ نے لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہیوں کو سننے کے بعد آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کے کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، تیری تعلیمات کو تیری امت تک پہنچا دیا ہے، اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے سوال کرنا، صحابہ کرام کا جواب دینا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے، یہ آیت کریمہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس اسلام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، وہ آج سے 1400 سال پہلے ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، نیکی کے نام پر نہ کسی عبادت کو ہم اس میں زیادہ کر سکتے ہیں، اور نہ کسی عبادت میں، کسی نیکی میں اپنی جانب سے کمی کر سکتے ہیں، کیونکہ دین ہمارا مکمل ہے، اس میں کسی نقص، کسی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کا ایسا پہلو ہو جو چھوڑ دیا ہو، خیر کی کوئی ایسی بات ہو جو آپ نے چھوڑ دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن درجے کی روایت ہے، ما ترکت من شیء یقربکم الی اللہ یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ کوئی بھی ایسی نیکی، کوئی بھی ایسا خیر، کوئی بھی ایسی اچھائی جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی تھی، میں نے اس کو چھوڑی نہیں ہے۔ وہ ساری اچھائیاں، وہ سارے خیر کے کام، وہ ساری نیکیاں، وہ ساری عبادتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی، وہ عبادتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی، وہ نیکیاں جو تمہارے درجات کو بلند کر دیتی، اور کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ وما ترکت من شیء یبعدکم من النار الا وقد حدثتکم بہ، اور کوئی بھی ایسی برائی، کوئی بھی ایسی خرابی نہیں تھی جو تمہیں جہنم کی جانب لے کر کے چلی جاتی اور میں نے اس سے آپ کو متنبہ نہ کیا ہو، آپ کو خبردار نہ کیا ہو۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ خیر، نیکی اور بھلائی کے جتنے کام ہو سکتے تھے، دین کے نام پر جتنی نیکیاں ہو سکتی تھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اس کی جانب رہنمائی کر دی ہے، ان نیکیوں کو بتا دیا ہے، اور جو خامیاں تھیں، جو گناہ کے کام ہو سکتے تھے، جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہو سکتے تھے، ان سارے اعمال کی جانب بھی آپ نے نشاندہی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کی تمام تعلیمات کو، ہر خیر کو ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے، ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب صبح قیامت تک انسانیت کی ہدایت اسی میں ہے کہ انسان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنوں میں محبت کرے، آپ کی اطاعت کا جو دم بھرتے ہیں وہ عملی اعتبار سے اطاعت کا ثبوت دے دے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دے۔ کیونکہ جو شخص بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوی محبت میں وہ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقیناً ایمان کا جز ہے۔ کوئی بھی بندہ مومن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اور کیسے کر سکتے ہو کہ وہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر بندہ مومن کہلا ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سے محبت میں نقص ہو تو بھی ان کے ایمان میں نقص ہے، لہذا آپ سے بندہ مومن محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو پھر ضرورت یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ کہ اے لوگوں، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر آپ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ ہے، تو میری اطاعت کرو۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین سے محبت میں بندہ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، آپ کے فرمان پر عمل کرتا ہو، ورنہ آدمی صرف شور مچائے، غوغا کرے، چیخے چلائے، بھیڑ اور مجلسوں کو اکٹھا کرے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی روگردانی کرے، آپ کی تعلیمات کو بھی ٹھکرا دے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو بھی چھوڑ دے، اور وہ محبت کے اظہار کا دعویٰ کرتا ہو، تو اس کی یہ محبت جھوٹی محبت ہوگی، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ آپ دعوی محبت میں اسی وقت سچے ہوں گے جب آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، اور آپ کی محبت کا تقاضا آپ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے۔ اور اطاعت کس انداز میں ہوگی، آپ کے فرمان پر عمل کیسے کیا جائے گا، آئیڈیل کون ہوں گے، نمونے کون ہوں گے، اسوہ اور قدوہ کن کو بنایا جائے گا، اس کی بھی وضاحت قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ صحابہ کرام ہی کی وہ جماعت ہے جسے اللہ رب العالمین نے بعد کی تمام نسلوں کے لیے، آنے والی صبح قیامت تک انسانیت کے لیے ان کو معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے محبوب کے ساتھیوں، جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، اور تم اس ایمان کو جس طریقے سے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے برتاؤ سے تم ثابت کر کے دکھائے ہو، اگر قیامت تک کی انسانیت اگر اسی انداز میں ایمان لے آئے تو وہ سب کے سب ہدایت پا جائیں گے، سب کے سب ہدایت پا جائیں گے۔ تو معیار صحابہ کرام ہیں، کسوٹی صحابہ کرام ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، لیکن انہی طریقوں پر جن طریقے پر صحابہ کرام قائم تھے۔ آپ کے بعد کے جو خیر القرون کے اصحاب تھے، وہ جس طریقے اور جس منہج کے اوپر قائم و دائم تھے، اسی طریقے پر، اسی ڈگر پر اور اسی انداز میں زندگی گزاریں گے، اور اسی طریقے سے اطاعت کا دم بھر کر کے اطاعت کریں گے، تب وہ ہماری اطاعت مانی جائے گی۔ اور جو انسان صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہے، اور اس کے لیے وعید ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ہدایت کے حق کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے مومنین کون تھے؟ اس وقت کے مومنین صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم جس راستے میں وہ چلتا ہے اسی راستے میں اس کو چلنے دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اور اس کا یہ چلنا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ چلنا اس کا جہنم کی جانب چلنا ہے، یہ چلنا اس کا بربادی کی جانب چلنا ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہ جہنم جس کی طرف یہ جا رہے ہیں صحابہ کرام اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے، وہ چلنا بڑا برا چلنا ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ دین مکمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارا کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کرام ہی کے طریقے پر اس مکمل دین کو سمجھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اور اسی حساب سے زندگی گزاری جائے گی۔ جو ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، وہ گمراہ قرار پائے گا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، بلکہ ایک اور چیز دیکھ لیں، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، جس دین کو مانتے ہیں، ہماری شریعت نے سال میں 2 عیدوں کا تصور دیا ہے۔ سالانہ تہوار کے طور پر، سالانہ خوشی کے طور پر 2 عیدوں کو ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور اس پر حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ جو 2 دن تم خوشی منا رہے ہو، یہ کس لیے ہے؟
کہ اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت ہی سے یہ چلا آ رہا ہے، ہم ان 2 دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے، اس وقت بھی اور آج بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو ان دنوں سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں سال کی خوشی کے لیے، سال کے تہوار کے طور پر۔ ایک ہے یوم الاضحیٰ یعنی عید الفطر ہے ایک، اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو عید کے طور پر، خوشی کے طور پر، تہوار کے طور پر، سالانہ جشن کے لیے ہمیں ان 2 دنوں کو عطا کیا ہے۔ ہماری شریعت میں سالانہ عید کے نام پر، سالانہ تہوار کے طور پر ان 2 دنوں کے علاوہ کوئی تہوار نہیں، کوئی تہوار نہیں ہے۔ آپ نے تخصیص کر دی، ان لوگوں نے کہا 2 دن پہلے مناتے تھے، آپ نے اس کے بدلے 2 دن دیا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری ولادت کا جشن بھی سالانہ تہوار ہے، میری ولادت کی خوشی منانا، اس پر جشن کا اظہار کرنا اور اس پر محفلیں جمانا، اس پر روڈوں اور راستوں کو جام کرنا، یہ بھی ہماری سنت ہے اور یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ آپ نے نہیں بتایا، بلکہ اس کے مقابلے میں 2 دن عطا کیے جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سکون اور سادگی کے انداز میں جن 2 دنوں کو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر۔ تو یہ 2 دن ہیں۔ تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ جو تیسری عید کی بات کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا۔ آپ کے اصحاب کے زمانے میں یہ تاریخ آتی تھی، آپ کی ولادت کی بھی تاریخ آتی تھی، بلکہ تعجب ہوگا کہ اگر یہ تہوار کا دن ہوتا، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ایسی تاریخ ہوتی کہ جس میں جشن منایا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، محفلیں منعقد کی جائے، اگر ایسی تاریخ ہوتی تو صحابہ کرام میں اتنا اختلاف نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں، کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ اسی لیے ڈھیر سارا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول کی آپ کی ولادت ہے، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں اور راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول آپ کی ولادت ہے، جو اکثر سیرت نگاروں نے جس کا تذکرہ کیا ہے، بعض نے 8 کا بھی تذکرہ کیا ہے، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اتنا اختلاف، صحابہ کرام اگر اس دن کا اہتمام کرتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، تحدید کے ساتھ بالضبط اس تاریخ کو وہ لوگ عید مناتے اور جشن کا اظہار کرتے۔ لیکن اس دور میں اس کا کوئی چلن نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا اور کوئی اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ کب اس دین میں داخل کیا گیا، آئیے سنتے جائیے۔ 4 صدی ہجری میں مصر کے فاطمیوں نے، جو شیعہ تھے، اسلام کے دشمن شیعہ لوگوں نے اس بدعت کو سب سے پہلے مصر میں ایجاد کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جشن مناتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان لوگوں کا بھی جشن منایا کرتے تھے سالانہ تہوار کے نام پر۔ اور دھیرے دھیرے یہ بدعت آگے بڑھتی چلی گئی اور 6 صدی ہجری میں مسلمانوں میں یہ بدعت جا کر کے داخل ہوتی ہے اور عراق کا بادشاہ، اربل کا بادشاہ جس کو کہا جاتا ہے مظفر الدین کوکبری، اس شخص نے سب سے پہلے اپنے حکومت کے تابع لوگوں کو اس بدعت کا آغاز کروایا اور اس بدعت کو پھر وہاں سے شہرت ملی اور دھیرے دھیرے جب امت مسلمہ میں، اہل سنت والجماعت میں یہ بدعت داخل ہوئی تو پھر دھیرے دھیرے یہ اور بھی عام لوگوں میں سرایت کرتی گئی، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ اس بدعت میں ڈوب چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 6 صدی ہجری میں جو ہمارے اس سنی اور مسلمانوں کے درمیان جو بدعت آتا ہے وہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو چکا ہے۔ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے آپ کو بتا دیا کہ جس مشن کے لیے، جس دین کے لیے، جس شریعت کے لیے آپ کو بھیجا تھا میرے اب محبوب، وہ دین مکمل ہو چکا ہے، وہ مشن آپ کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے رب کے پاس رخصت ہونے کے لیے تیاری کیجئے۔ سورۃ النصر وغیرہ اسی موقع پر نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی اس میں اشارات ملتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ دین مکمل ہے، اور اس وقت جب دین مکمل ہوا تھا یہ جشن، یہ بدعت اور اس چیز کا ایجاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہم نے ذکر کیا کہ 4 صدی ہجری میں شیعوں نے اس کو ایجاد کیا۔ اہل سنت والجماعت میں یہ رواج پاتا ہے 6 صدی ہجری کے بعد۔ تو آپ جو چیز
600 صدیوں تک مسلمانوں میں دین کا حصہ نہیں تھا، عبادت نہیں شمار کیا جاتا تھا، دین میں نیکی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آج وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج وہ چیز نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج وہ خوشی بھی کیوں شمار کیا جا سکتا ہے جب وہ اس زمانے میں جو خیر القرون ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر میرے اصحاب کا، اور پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں اگر اس کا وجود نہیں تھا، اگر اس کا چلن نہیں تھا، تو بعد میں پوری دنیا بھی کہے کہ یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کار ثواب ہے، ہم نہ اسے مان سکتے ہیں، نہ اسے تسلیم کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو نیکی میں شمار کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بدعت ہے۔ اور یقیناً یہ جشن منانا اور اس دین کو عید کے طور پر منانا اور اس میں محفلیں منعقد کرنا، اس میں چراغاں کرنا اور اس میں پٹاخے پھوڑنا اور یہ سارے خرافات و بدعات جو انجام دیے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اظہار محبت کے اور بھی طریقے ہیں، اظہار محبت کے اور بھی انداز ہیں، آپ ان طریقوں کو اختیار کیجئے۔ یہ محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور جو شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت فٹکار ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو اس کا یہ عمل ناقابل قبول ہوگا رب کی بارگاہ میں، اس کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں مردود ٹھہرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، ایسا کام انجام دیتا ہے، ایسی چیز کو اختیار کرتا ہے، ایسی چیزوں کو عبادت شمار کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، جس کو ہم نے نہیں کیا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ اب آپ دن بھر اگر 12 ربیع الاول کے نام پر دن بھر آپ پٹاخے پھوڑتے رہیں، دن بھر محفل میں آپ چراغاں کرتے رہیں، پھر بھی یہ چیز عبادت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو گناہ ملے گا، آپ کے لیے پھٹکار ہے، دھتکار ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ سن چکے کہ جو بدعت کو اختیار کرتا ہے، یا بدعت کو ایجاد کرے یا اس بدعت پر عمل کرے، دونوں کے لیے ان سب کے ان اعمال کو اللہ رب العالمین ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا، کوئی ان اعمال کا درجہ نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں درجہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا تھا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے، اختلافات آئیں گے، اس وقت ہماری سنت کو اور ہمارے اصحاب کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور دیکھنا، بدعات سے بچتے رہنا۔ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت یہ گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس چیز کو سمجھ لیں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ عید میلاد النبی کا یہ جشن منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے طور پر اس خوشی کا اظہار کرنا اور اس میں محفلیں منعقد کرنا، لوگوں کو جمع کرنا اور جلسے جلوس نکالنا، یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات میں سے ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں سالانہ عید کے طور پر صرف 2 ہی عید ہے، کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو آپ جشن مناتے ہیں، انصاف کے ساتھ کہیے گا، یہی وہ تاریخ ہے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے آپ بھی اگر بوڑھے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس دن کو وہ 12 وفات کے نام سے جانتے ہیں، وہ 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اگر محبوب کی جدائی پر غم کا اظہار کے بجائے اگر اس طریقے سے خوشیاں منائیں گے تو لوگ تھوکیں گے ہم پر، کیا کہیں گے دنیا والے؟ تاریخ میں تو اختلاف پہلے سے موجود ہے ولادت کے سلسلے میں، چلو کیوں نہ اس کو بدل دیا جائے ولادت کی تاریخ میں وفات کو۔ اور اس طریقے سے لوگوں نے یہ کھیل کھیلا، لوگوں کو اس طریقے سے چورن دینے لگے کہ جو وفات کی تاریخ تھی، چونکہ تمام سیرت نگار متفق ہیں اس بات کے اوپر، سارے اہل سیر اور مورخین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جس تاریخ کو یہ جشن مناتے ہیں اس پر تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ اسی دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی 12 تاریخ کو رخصت ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ولادت کے سلسلے میں کہا کافی اختلاف ہے، راجح قول کے مطابق اکثر جو سیرت نگار، جو ماہرین فلکیات ہیں، وہ بھی اس جانب گئے ہیں کہ 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو 12 آپ کی ولادت نہیں ہے، آپ کی وفات کا دن ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو ولادت کا دن مان بھی لیتے ہیں آپ کے حساب سے، تو آپ ذرا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو غم
ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ آپ جب پیدا ہوئے تھے بحیثیت نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، لیکن جب آپ اس دنیا سے گئے، جس تاریخ کو گئے بحیثیت نبی رخصت ہوئے تھے، تو غم کون سا بڑا ہونا چاہیے تھا جب آپ گئے تھے؟ چونکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا غم تھا۔ بلکہ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو دیکھنے کے بعد اب کسی جنازے کو، کسی کو مرتے ہوئے انتقال کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو اتنا غم نہیں ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، یہی وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخصیت کہتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے، اس طریقے سے ان لوگوں کے ہوش اڑ چکے تھے، اتنا بے چینی کا عالم تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ جو یہ کہیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی گردن اڑا دوں گا، ان کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب صحابہ کرام کی ایسی حالت تھی، آپ کی جدائی میں، آپ کی اس دنیا سے رخصتی میں یہ دنیا کا سب سے بڑا غم تھا کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام غم میں نڈھال تھے، سب بے چین تھے۔ کئی صحابہ کرام دھیرے دھیرے اس مدینہ جیسی مبارک سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور دوسری جگہ آباد ہونے لگے۔ تو میرے بھائیوں، اس 12 ربیع الاول کی تاریخ میں صحابہ کرام سب غم سے نڈھال ہیں، بے چین و بے قرار ہیں کہ آپ کی نیابت کون کریں گے، آپ کی اس ذمہ داری کو کون ادا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس دنیا سے ہم سب کو چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں۔ وہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام سے کہتی ہیں کہ کیسے تمہیں یہ دل میں خیال آیا، کس طریقے سے تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا مٹی تلے، کیسے دل نے گوارا کیا، کیسے تمہارے احساسات اور جذبات اس بات پر آمادہ ہوئے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرو۔ تو یہ وہ تاریخ تھی۔ اگر ولادت کو مان بھی لیں تو بھی اگر غم دیکھیں گے تو آپ کی اس دنیا سے رخصتی کا غم اس سے کہیں بڑا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، سمجھیں صحابہ کرام کا کیا عالم تھا اس دن میں، صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا اس دن کے سلسلے میں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ آپ ڈھول پیٹ رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام غم میں نڈھال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر۔ تو اس چیز کو سمجھیں، تاریخ میں اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اور وفات کے سلسلے میں سب متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو آپ کو یہ جشن جو منا رہے ہیں وفات پر منا رہے ہیں یا آپ کی ولادت پر منا رہے ہیں، آپ خود ہی غور کریں اور خود ہی سوچیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک دو باتیں اور بھی سامنے رکھیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری کیا یہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے صرف آپ کی ذات کے سلسلے میں اور سال کے صرف ایک دن آپ سے محبت کا اظہار کیا جائے اور ڈھول تاشے بجائے جائیں اور سال کے تمام دنوں میں یوں ہی چپ چاپ بیٹھا جائے اور کوئی کام نہ کیا جائے، آپ کی شریعت کی تبلیغ چھوڑ دی جائے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو فراموش کر دیا جائے، آپ کی لائی ہوئی ان روشن تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے جس کے سلسلے میں آپ نے ساری قربانیاں دی؟ کیا ایسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر حقیقی معنوں میں محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے دین کو، آپ کے لائے ہوئے پیغامات کو دنیا والوں میں ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگر آپ کو یاد ہی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت کو، آپ کے اعلیٰ کردار کو اور ان اعلیٰ اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اعلیٰ پیمانے پر پیش کریں کہ ہمارے نبی ایسے تھے، آپ کی تعلیمات ایسی تھیں، آپ کے اخلاق ایسے تھے۔ بلکہ الٹا ہم لوگ جو یہ بدعت و خرافات دیکھ رہے ہیں، ان سے لوگ کیا سبق لیں گے؟ کیا سبق لیں گے؟ ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں اور ہمارے ان مسلمانوں کے ان تہواروں میں، ان خرافات میں کچھ فرق ہے؟ یہ بھی ڈھول نہ بجاتے ہیں، یہ بھی ناچتے گاتے ہیں، یہ بھی شراب نوشی کرتے ہیں، یہ بھی گانے بجاتے ہیں، اور یہ بھی ایسے موقع پر ایسے ایسے نغمے، ایسے ایسے گیت اور ایسی ایسی نظمیں پیش کی جاتی ہیں اور ایسے مبالغہ آرائی والی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ اللہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حد درجہ غلو سے کام لیا جاتا ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کو آپ کے درجے سے بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہ غلو آمیز چیزیں بھی ہم اسی موقع پر دیکھتے ہیں۔ وہ نبی جس نے جاتے جاتے اس دنیا سے ہمیشہ اپنی امت کو تعلیم دی کہ دیکھو، لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ان کی شان کو بڑھا کر کے مبالغے کے ساتھ پیش کیا، وہ اللہ کے بندے تھے، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کے اللہ کی ذات میں ان کو ضم کر دیا، اس طریقے سے میری شان میں تم گستاخی مت کرنا، میرے درجے کو اس طریقے سے مت بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔
تو اس نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ لوگ ابھی دیکھیں، سنیں کیسی کیسی وہ لوگ گیتیں سناتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، جن کے عقیدے مضبوط ہوں، جن کا دین مضبوط ہو، دل دکھتا ہے ایسی چیزوں کو سن کر کے کہ ان کا ایمان کہاں جا رہا ہے، یہ کس محبت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی شان میں گستاخی کر کے محبت رسول کے تقاضے کو یہ پورا کر سکتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر کے یہ محبت رسول کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی، توحید کی تعلیمات تھی، اور یہ سب بدعت و خرافات اور شرکیات میں مبتلا ہے۔ تو کہاں ہیں وہ تعلیمات؟ کہاں ہیں وہ تعلیمات؟ میرے بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم اور آپ عمل کریں، اظہار محبت کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور پھر اس پر دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کے سلسلے میں، وہ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ان کے بعض علماء قرآن سے آیتوں کو توڑتے ہیں، حدیثوں کو توڑ کر کے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن و حدیث میں بھی جشن عید میلاد النبی کا تذکرہ ہے۔ تو میرے بھائی، اگر یہ بدعت ہے تو بدعت کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جس کا ہمارے دین میں کوئی تصور نہ ہو، ہمارے دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا گیا ہو عبادت اور دین کے نام پر۔ اگر دلیلیں موجود ہیں قرآن و سنت کی تو پھر وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اور اگر وہ بدعت ہے تو پھر قرآن و سنت سے آپ دلیلیں پیش کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ دونوں میں سے کسی ایک بات پر قائم رہی۔ اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو مضبوط دلائل سے ثابت کیجیے، اور اگر ثابت نہیں ہے، بدعت ہے اور آپ بدعت حسنہ کہتے ہیں، تو شریعت میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں کہا کہ تمام بدعتیں گمراہی، تمام بدعتیں گمراہی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک دو باتیں اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ استنباط اور استدلال کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہی جو ائمہ متقدمین نے، فقہا نے جو مسائل مستنبط کر دیے ہیں، جو قواعد مستنبط کر دیے ہیں، انہی کی روشنی میں جو بتانا ہے۔ آپ نئے اجتہاد کے دروازے نہیں کھول سکتے ہیں، آپ اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جب ان کی بدعتوں کو رواج دینے کی بات آتی ہے تو سب مجتہد بن جاتے ہیں، سب محقق اور فقیہ بن جاتے ہیں اور سب مسئلے نکالتے ہیں، دلیلیں قریت کر پیش کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے، یہاں سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہاں سے بھی یہ بدعت ثابت ہوتی ہے۔ تعجب ہے، آپ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اور ہر غیر آ کر کے مجتہد بنا پھرتا ہے اور اجتہاد کی باتیں کرتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعت و خرافات سے پر ہے۔ دلائل کے سلسلے میں صرف دو دلیلیں جو وہ پیش کرتے ہیں، اس چیز کو پہلے طور پر یاد رکھیں کہ وہ دلیل کے نام پر جو بھی پیش کرتے ہیں، چاہے قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے احادیث نبویہ ہو، سب میں وہ معنوی اعتبار سے تحریف کرتے ہیں۔ ان کے معنی کچھ ہیں، اس کا مفہوم کچھ ہے، اس کا سیاق و سباق کچھ ہے، وہ باتیں کسی اور چیز پر دلالت کرتی ہیں، لیکن یہ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو ایسے موقع پر عید میلاد النبی کے جشن پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی قرآن و سنت میں ایسی دلیل نہیں ہے جو اس جشن کے جائز ہونے کو ثابت کر سکے۔ یہ بدعت ہے، اور ہم نے ذکر کیا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد 600 صدیاں گزر گئی، تب جا کر کے مسلمانوں میں یہ بدعت آتی ہے۔ وہ دین کیسے ہو سکتا ہے جب صدیوں پہلے یہ دین مکمل ہو چکا ہے؟ ایک وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او یوم انزل علی، کہ یہ وہ دن ہے جب میں پیدا کیا گیا ہوں، یعنی پیر کے دن کے سلسلے میں، اور یہ وہی دن ہے جب مجھے نبوت ملی ہے یا مجھ پر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول جشن منا رہے ہیں اپنی ولادت کے دن کو، آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ بریانیاں کھا رہے ہیں۔ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے قسم کے پکوان تیار کر کے شراب نوشی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور پوری گلیاں مختلف قسم کے کھانا اور پکوان سے بھری پڑی ہیں۔ آپ بھوکے پیاسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دن اگر آپ کے حساب سے منا بھی رہے ہیں تو بھوکے پیاسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیگے چڑھائے ہوئے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اسی جشن کو منا رہے ہیں۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو کرتے تھے وہ کیا کریں۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشی ہے اور یقیناً ہونی چاہیے، ہر بندہ مومن کو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے جشن کا اہتمام کریں۔ خوشی کا اظہار ویسے ہی کریں جیسے آپ نے کیا تھا۔ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اپنی ولادت کی خوشی میں۔ آپ کے حساب سے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے، ہر سوموار کو آپ روزہ رکھیں، سال میں ایک دن کی تخصیص نہ کریں، ہر سوموار کو آپ روزہ رکھیں، کھا پی کر کے گزاریں آپ، اور اللہ کے رسول بھوکے پیاسے رہے ہوں، آپ کے اصحاب بھوکے پیاسے رہے ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو آپ اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ بھی روزہ رکھیں، اور یہ ہفتے میں یہ دن آ جاتا ہے، لہذا آپ سال میں ایک دن کیوں خاص کرتے ہیں؟ اگر اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں تو ہر ہفتہ آپ روزہ رکھیے اور روزے سے اس دن کو گزاریے۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں دلائل کے سلسلے میں آخری دلیل کے طور پر اور اس کا تجزیہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جو ملی ہے اس سے خوشی کا اظہار کرو، تمہارے ان خزانوں ان دولتوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک اثر کو اور اس کی اس تفسیر میں جو ان کے ایک قول ہے اس کو پیش کرتے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس سلسلے میں 4 اقوال ہیں۔ اسی میں رحمت سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں آپ کے 4 اقوال ہیں، لیکن وہ اسی کو پیش کرتے ہیں جس میں معنی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اکثر اہل علم اس سے مراد لیتے ہیں کہ رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے، رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے۔ لیکن اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد بھی لے لیں تو یہاں کہاں 12 ربیع الاول کا تذکرہ ہے، کہاں جشن کا تذکرہ ہے، کہاں ان اہتمامات کا تذکرہ ہے، کسی چیز کا نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ ملے ہمیں، لہذا ہم خوش ہونا چاہیے، لہذا ہم خوش ہیں۔ کون بندہ مومن خوش نہیں ہے؟ لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محفلیں جمائی جائیں، محفلیں جمائی جائے۔ میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی نافرمانی کر کے محبت کا ثبوت کبھی نہیں ملتا۔ ایک شاعر نے کہا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر تم اپنے محبت میں سچے ہوتے تو تم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ان کی باتوں کو مانتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچے معنوں میں محبت کرتے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے، آپ کے فرمودات پر عمل کرتے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے۔ یہاں تو پوری زندگی جو جشن مناتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ روڈوں کو جام کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے؟ اور کسی کو تکلیف دینا اور آپ کی تعلیمات کو بالکل نئے انداز میں پیش کرنا جو بدعت و خرافات سے پر ہوں، کیا یہ آپ کی تعلیمات ہیں؟ آپ نے جتنی تعلیمات دی ہیں پاکیزی ہیں، دوسرے کا خیال رکھا گیا ہے، اور انسان کی بلندی، اس اسلام کی بلندی اور سربلندی جس چیز سے جس کا اظہار ہوتا ہے وہ تعلیمات آپ کی رہی ہیں۔ ایسے پھسپھسے تعلیمات اور اس طریقے سے بدعت و خرافات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بدعت و خرافات کو سمجھیں، ان سے دور رہیں، اپنے بال بچوں کو دور رکھیں۔ یہ عید کے نام پر، جشن کے نام پر، دین میں عبادت کے نام پر نئی چیز کا آغاز ہے جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی اس میں دور جائیں گے، جتنے بھی اس کو اختیار کریں گے، گمراہی اور بربادی کی طرف چلتے جائیں گے، لہذا بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ پروردگار عالم تو ہم سب کو بدعت و خرافات سے، شرکیہ اعمال سے اور دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔